نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، عام طور پر دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کسی گھر میں، دکان میں، کسی جگہ پر جب چوری ہوتی ہے یا ڈاکہ پڑتا ہے یا کسی ملک پر دوسرا کوئی ملک حملہ آور ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گھر بیتی ہوتا ہے، کوئی واقف کار ہوتا ہے، کچھ ان کا اپنا موجود ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب ہلاکو نے بغداد خلافت کا خاتمہ کیا تو پہلے وہ ڈر رہا تھا، حملہ نہیں کر رہا تھا خلافت پر، تو اسی خلیفے کا جو وزیر تھا ابن القمی، اس نے اسپیشل ہلاکو کو وہاں داخل ہونے اور حملہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ کئی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان برائیوں میں جو مبتلا ہوتا ہے، نافرمانیوں میں، تو عام طور پر شیطان کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ یہ شیطان سب کچھ کراتا ہے، لیکن یاد رکھیں شیطان کو اتنی بڑی طاقت نہیں ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی تدبیریں کمزور ہیں۔ شیطان کو انسان کے اندر ایک انسان کا اپنا ذاتی دشمن ہے جو رازدان ہے، جو گھر بیتی ہے، وہ نفس امارہ ہے۔ یہ شیطان کو حملہ کرنے کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے، یہ موقع دیتا ہے، یہ اس کا تعاون کرتا ہے، تو پھر وہ انسان پہ حملہ آور ہوتا ہے، داخل ہوتا ہے اور مختلف گناہوں میں، نافرمانیوں میں، شرک میں، بدعت میں، ظلم میں، تکبر میں، حسد میں، طرح طرح کے گناہوں میں وہ بھارتا اور تیار کرتا ہے۔ لہذا نفس امارہ جو ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، سب سے زیادہ اس کا علاج کرنا ہے، اس کی شر سے، مکر و فریب سے بچنا ہے، تو یقیناً شیطان کی فریبوں سے، دھوکوں سے بھی آدمی بچ سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے اپنی اصلاح کی بہت ہی ضرورت ہے، اپنی فکر کی ضرورت ہے۔ عام طور پر دوسروں کے عیوب تو تلاش کیے جاتے ہیں لیکن اپنی فکر نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کیا خوب کہا ہے کہ اپنی اصلاح کرو، اپنی فکر کرو، تو کسی کو چور چور کہنے کے بجائے اپنے سامان ہی کو سنبھال لو، کسی کے پیچھے لگنے کے بجائے اپنی دیکھ بھال تو کر لو، اپنی نگرانی تو کرو، اپنی حفاظت تو کرو، اپنی اصلاح تو کرو۔ تو ہر آدمی اپنی فکر میں لگے گا، اپنی اصلاح میں کرے میں لگے گا تو یقیناً اصلاح ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔